حضرت متکلم اسمان صاحب مدت اللہ کے اپنی قیمتی خطاب نوازنے کے لیے گزارش کرتا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، وسیلہ محمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو، وسیلہ احمد کا دے کے خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل السنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 تلاوت کی ہے۔ میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ کی خدمت میں اپنے عقائد، جس کو دین کہتے ہیں، اور اپنے مسائل فکری نظریاتی جن کو مسلک کہتے ہیں، اور اپنے فقہی فروعی مسائل جنہیں مذہب کہتے ہیں، اور اپنے طریقہ کار جنہیں مذہب کہتے ہیں، جسے منہج کہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ حق بات کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بات ہمیں سمجھ آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے قرآن کی آیت کا ترجمہ سمجھیں، پھر اس پر میں ایک ایک لفظ پہ بات کروں گا۔ جتنی گفتگو ابھی کر سکا ابھی کروں گا، اور جو اس آیت کے متعلق رہ گئی وہ کل دن کے بیان میں کریں گے۔ میں بات جو کروں گا دلائل سے کروں گا، ایسا نہیں ہوگا کہ میں بات درمیان میں چھوڑ دوں، پورا زور لگاؤں گا کہ بات ہمیں سمجھ آئے۔ عالم کے ذمے سمجھانا ہے، عالم کے ذمے منوانا نہیں ہے۔ عالم کے ذمے سمجھانا ہے، عالم کے ذمے منوانا نہیں ہے۔ لڑائی اس وقت تک نہیں ہوتی جب ہم سمجھانے کی بات کریں، لڑائی تب ہوتی ہے جب ہم منوانے کی بات کرتے ہیں۔ تو میں دلائل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں،
منوانا یہ نہ میری ذمہ داری ہے اور نہ ہی اس پر میں آپ کی خدمت میں زور سے بات پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، میرے پیغمبر آپ ان کو فرما دیں۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا قل، میرے پیغمبر آپ ان کو فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو۔ میرے ترجمے پہ غور کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں میرے پیغمبر آپ ان کو فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تم دعوی محبت میں سچے ہو، فاتبعونی، پھر تم مجھ محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نقش قدم پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وہو الغفور الرحیم، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ آیت کا آسان سا ترجمہ ہے۔ لفظ قل پہ بات کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قل، میرے پیغمبر آپ ان کو فرما دیں۔ میں لفظ قل پر بات کرنے سے پہلے ایک بات کہنے لگا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند فجر کی اذان دیتے ہیں، ظہر کی اذان دیتے ہیں، عصر کی اذان دیتے ہیں، مغرب کی اذان دیتے ہیں، عشاء کی اذان دیتے ہیں، پانچوں وقت میں اذان دیتے ہیں، بغیر لاؤڈ سپیکر کے بھی دیتے ہیں، لاؤڈ سپیکر کے اندر بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی بھی اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتے۔ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب تم اذان دیتے ہو تو اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ چاٹگام والوں کے ذہن میں اشکال آئے گا اور آنا چاہیے۔ ہمارے اسٹیج پہ بات نماز کی ہوتی ہے، یہ ہمارا ترجمان ہو کے بات اذان کی کرتا ہے۔ ہم تو جب بھی کرتے ہیں نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے اذان ہے پھر نماز ہے۔ ہم پہلے بات اذان پہ کرتے ہیں پھر بات نماز پہ کریں گے۔ ہم بات ادھوری نہیں کرتے، ہم بات پوری کرتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا۔ ایک غیر مقلد میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے کہنے لگا کہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کس پہ؟ تم نماز میں جب رکوع جاتے ہو، رکوع سے اٹھتے ہو تو رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نماز رفع الیدین رکوع والی سے شروع ہوتی ہے۔ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہا جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جب مصلی پر کھڑے ہوں تو پھر پہلے پاؤں اپنے رکھتے ہیں اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی پہلے بات اس پہ کرو کہ جب نماز پڑھیں تو پاؤں میں فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے بعد بات کرو کہ بھئی ہاتھ کہاں تک اٹھانے چاہیے، اس کے بعد بات کرو کہ فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں، اس کے بعد بات کرو آمین اونچی یا آہستہ، اس کے بعد بات کرو امام کے پیچھے قرات ہے یا نہیں، اس کے بعد بات کرو رکوع میں جانا رفع الیدین ہے یا نہیں۔ بھئی جن کی نماز پوری ہو وہ بات شروع سے کرتے ہیں اور جن کی ادھوری ہو وہ چھلانگ لگا کے کرتے ہیں۔ ہم دیوبند والے بات ادھوری نہیں کرتے، پوری کرتے ہیں۔ بات شروع سے کرو۔ آپ میرے اصول کو لے لو، پھر کوئی آپ سے بات کرے تو مجھے فون کرنا کہ مولانا صاحب بندے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں کریں گے۔ اور بات ذہن نشین فرما لو، یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں نے بات اور کہنی ہے کیونکہ بات چل پڑی ہے تو میں کہتا چلا جاؤں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے، توجہ رکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند والے
تو ہم نماز پڑھیں گے اور نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے پاؤں قبلے کی طرف کریں گے اور پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا کریں گے؟ ہمارے فقہا فرمائیں گے، ہمارے علماء فرمائیں گے بھئی کوشش کریں کہ 4 انگلی کے برابر ہو یا کم سے کم فاصلہ ہو، زیادہ فاصلہ نہ رکھو۔ لوگ کہیں گے نہیں جی ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ، ہم نے کہا تو ملائیں گے جب ہم فرض کے فرض پڑھیں گے پھر اس پر بات کریں گے، ابھی تو فجر کی سنتیں پڑھی لگی ہیں، کس سے ٹخنا ملائیں؟ سنتیں اکیلے ہوتی ہیں، سنتیں باجماعت نہیں ہوتی۔ پہلے سنت پڑھ لیں، اکیلے نماز پڑھ لیں، پاؤں درمیان میں کھڑے کر لیں، جب جماعت ہوگی تو پھر بات کر لیں گے کہ پاؤں ملانے ہیں یا نہیں ملانے، پہلے سنت تو پڑھ لو نا۔ ہم فجر کی سنتیں پڑھنے لگے ہیں، اب بتاؤ کہ پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ جب فرض کریں گے تو بات کریں گے کہ پاؤں سے پاؤں ملانا ہے یا نہیں۔ اب تو ایک بندے کے 2 پاؤں ہیں، اب تو دیکھنا ہے کہ دونوں پاؤں کو کتنا کھولنا ہے کتنا نہیں کھولنا، اس پہ تم دلیل پیش کرو، اگر نہیں ہے تو دلیل ہم سے لے لو۔ اور اب ہم جب دلائل پہ بات کریں گے تو ہم قرآن سے شروع کر دیں گے، اور یہ آپ بات ذہن نشین فرما لیں، ہم جب نماز پڑھتے ہیں نماز سے پہلے اگر ہم سنت پڑھتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں 2 رکعت تحیت الوضو پڑھتے ہیں یا تحیت المسجد پڑھتے ہیں تو ہم پاؤں کے درمیان کم سے کم فاصلہ رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے تمہاری دلیل کیا ہے، آپ نے کہنا قرآن میں ہے۔ بھئی پارہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا پارہ پہلا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم کو فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو یہ بات کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے ابراہیم جہاں آپ نے نماز پڑھی اور وہ موجود تھا، وہ آج بھی پتھر موجود ہے، اس پہ کھڑے ہوئے۔ ابراہیم دنیا سے چلے گئے، آج ان کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی پر چلو۔ ابراہیم نے ان پتھروں کو لیا، ان پتھروں پہ کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کے پتھر اوپر لے جاتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے میرے پیغمبر مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ توجہ سے سمجھنا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، یہ من بیانیہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانا ہے۔ بھائی اصل یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے، چونکہ مقام ابراہیم پہ کھڑے نہیں ہو سکتے اس لیے حکم ہے اس کے قریب نماز پڑھو، قریب نہیں ہو سکتے تھوڑا اور دور ہو جاؤ، تھوڑا اور دور ہو جاؤ۔ اصل یہ ہے مقام ابراہیم پہ پڑھو۔ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم یعنی اس پتھر پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو آؤ بیت اللہ آج بھی موجود ہے، مطاف آج بھی موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے۔ اگر اس پہ کھڑا ہو تو دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ دیکھ لو، اگر وہ فاصلہ تمہارے والا ہو تم سچے ہو، فاصلہ ہمارے والا ہو تو ہم سچے۔ بتاؤ یہ تو قرآن میں دلیل موجود ہے۔ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم تو دلائل سے بات کرتے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھیں، میں نے فتویٰ نہیں دیا، توجہ رکھیں، میں نے دوسرے کی نماز پہ فتویٰ نہیں دیا، میں نے اپنی نماز پہ دلیل دی ہے۔ لوگ میرے بارے میں آپ سے کہیں گے کہ جی مولانا محمد الیاس گھمن امت کو لڑا رہا ہے، فرقہ وریت پھیلا رہا ہے۔ وہ فرقہ وریت وہ پھیلائے جو فتوے دیتا ہے، وہ تو دوسروں کی نماز پہ بات نہیں کرتا، وہ تو اپنی نماز بچا رہا ہے۔ دوسروں کی نماز پہ بات کرنا اور ہے، اپنی نماز پہ بات کرنا اور ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بھائی تم ننگے سر کیوں بیٹھے ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا تم نے ٹوپی کیوں پہنی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا تمہاری ٹوپی کا رنگ کالا کیوں ہے، میں کہہ رہا ہوں میں نے پگڑی کیوں باندھی ہے، میری پگڑی کا رنگ سفید کیوں ہے، میں دلیل پگڑی پہ دیتا ہوں۔ تو کہتا ہے ننگے سر کے خلاف دلیل دی ہے، چور کو خواہ مخواہ سوچتا ہے کہ شاید میری باری نہ آ جائے، ہم اپنی پگڑی پہ دلیل دیتے ہیں۔ تیرے ننگے سر سے ہمیں کیا غرض، ہم اپنی نماز کی بات کرتے ہیں، تو جان تیری نماز جانے۔ میں صرف اس پہ بات کر رہا تھا کہ جب بات کریں تو بات شروع سے کریں، بات مکمل کریں، مناظرے کے دروازے بند ہو جائیں۔ ہم اصول نہ جاننے سے کبھی الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 5 نمازوں سے پہلے 5 اذانیں دیتے ہیں۔
اگر ہم اذان لاؤڈ سپیکر کے بغیر دیں یا ہم اذان لاؤڈ سپیکر کے ساتھ دیں، ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں کہتے، لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ نماز سے پہلے، اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے کہنا ہے ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ توجہ رکھیں، ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم، بولیے، آپ ایسا کریں، اس کو دیکھیں، دیکھو نا بابا، دیکھ لیا، اب بیان شروع کر دوں، بجائے اس کے میں بیان کرتا اور آپ دیکھتے رہیں، اس سے بہتر ہے تھوڑی دیر دیکھ لیں۔ توجہ رکھے، میں ہنساتا نہیں ہوں، میں لطیفے نہیں سناتا، میں ناراض بھی نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں جب بیان کے درمیان اچانک ڈرون آئے گا تو لوگ دیکھیں گے، آپ یہاں پہ بیان کرتے، میں وہاں بیٹھا ہوتا تو میں بھی دیکھتا، یہ تو ہر سامع کرتا ہے، صرف آپ نہیں کرتے، میں بھی کرتا، اس لیے میں اس پہ ناراض نہیں ہوتا، میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں 2 منٹ بیان روک لوں گا، آپ دیکھ لیں، پھر جب شروع کروں گا پھر نہیں دیکھنا۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولیے ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں بہت لمبا بیان نہیں کرتا، میں کہہ کے کرتا ہوں کتنے بجے کتنا بیان، کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میں بیان بہت کروں اور آپ سمجھ نہ آئے، میں کہتا ہوں اتنا کروں کہ آپ سمجھ کے اٹھے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو بیان سمجھانا بھی ہے اور آپ کو یاد بھی کرانا ہے، سمجھانا بھی اور بس ایک آپ نیت تھوڑی سی کر لیں، آپ جو نیت کریں وہ بیان سننے کی نہ کریں، وہ نیت کریں سبق پڑھنے کی، انشاءاللہ بیان کی نیت نہ کریں بلکہ، بولیے، اگر آپ نے بیان سننے کی نیت کی تو آپ نے مجھے استاد نہیں ماننا، اور اگر سبق سننے کی نیت کی تو پھر آپ کو مجھ جیسا استاد مل جائے گا اور مجھے آپ جیسے ایک ہی گھنٹے میں ہزاروں شاگرد مل جائیں گے، دونوں کے مزے۔ اور اگر بیان کرنے والا خطیب مجمع کو ڈانٹے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور استاد شاگرد کو درسگاہ میں بھی ڈانٹے تو ناراض نہیں ہوتے، تو اگر آپ نے سبق کی نیت کر لی تو آپ کیا ہوں گے؟ بولو، اور میں کیا کہوں گا؟ اب میں مجمع میں ڈانٹ دوں گا نا، سیدھے ہو، آپ نے ناراض لگے ہو، بھئی استاد جی نے ڈانٹا ہے، تو آپ استاد جی کہہ دو گے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے بیان سے ختم کرنا، میں نے کہنا بیٹھ جاؤ، کوئی مسافہ نہ کرے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ کہ استاد جی ناراض ہو رہے ہیں، اور اگر آپ نے استاد جی نہ مانا تو پورا مجمع جلسہ خراب ہو جانا۔ تو ہماری ترتیب بتاؤ کتنی آسان ہے۔ میں میزبانوں سے کہا کرتا ہوں مجھے لاکھوں کے اجتماع میں چھوڑ دو، میں ان کو سنبھال لوں گا، بس مجھے ان میں چھوڑ دو، مجھے اور میرا مجمع اکٹھا کر دو، پھر ہم جانے اور یہ جانے۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں توجہ رکھیں، آپ نے سبق کی نیت کر لی جی؟ انشاءاللہ کا معنی کہ نہیں کی؟ انشاءاللہ اس کام کو کہتے ہیں جو کرنا ہو، اور الحمدللہ کہتے ہیں جو کر لیا ہو۔ سبق کی نیت کر لی، ہاں الحمدللہ۔ انشاءاللہ کا معنی ہے کہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ کا معنی کیا ہوتا ہے، میں اس پر پھر کسی تقریر میں بات کروں گا، انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ توجہ رکھیں، میں سبق شروع کرنے لگا ہوں۔ ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم عاشق، ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ سوال آ گیا کہ جو صلاۃ نہ پڑھے وہ کیسا عاشق؟ عاشق تو وہ ہے جو صلاۃ پڑھے۔ ہم نے کہا ہماری دلیل سن لو، اعتراض پھر کرنا، توجہ سے بات سمجھنا۔ بھائی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہم یہاں چاٹگام میں ہیں، ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور مدینہ منورہ میں ہے،
ہم بہت چھوٹے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اور جب چھوٹا بڑے کو دور سے اے کر کے پکارے تو اس کو ہم بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی مدینہ میں اور ہم یہاں چاٹگام میں، ہم بہت چھوٹے ہیں اور وہ بہت بڑے ہیں، اور جب چھوٹا بڑے کو دور سے یا کہہ کے پکارے، خطاب کرے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ نہ سمجھ آئے تو میں دلیل دیتا ہوں۔ آپ میں سے کسی کو کام ہے، سکول میں گئے ہیں، یا کام تھا کسی مدرسے میں، سکول میں آپ گئے، آپ نے وہاں جا کر کہا کہ میں نے ہیڈ ماسٹر صاحب کو ملنا ہے، میں نے ماسٹر سکول ٹیچر کو ملنا ہے، ان کا نام غلام رسول ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں کہ سکول ٹیچر غلام رسول صاحب وہ تو ابھی 2 منٹ پہلے سکول سے نکل گئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تو ملنا چاہ رہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں تشریف رکھیں، ہم بلا لیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ پیچھے سے ماسٹر غلام رسول کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ماسٹر صاحب وہ بچہ پیچھے دوڑتا آ رہا ہے، وہ لگتا ہے آپ کو بلانا چاہتا ہے۔ ماسٹر صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور بچے سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کو ہیڈ ماسٹر صاحب بلا رہے ہیں۔ تو کوئی بندہ کہ بیٹا تو آواز دے کے روک لے۔ اس نے کہا نہیں، یہ سکول ٹیچر میرا استاذ ہے، اور ہم استاذ کو دور سے یا غلام رسول کہہ کے پکارنا خلاف ادب سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا سکول ماسٹر غلام رسول ہو، ہم اس کو بھی دور سے پکارنا ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، اور جب خود رسول ہو۔ نہیں سمجھے؟ اور بھائی استاذ ہو اور غلام رسول ہو، استاذ ہو اور غلام رسول ہو، ہم اس کو بھی دور سے یا غلام رسول کہہ کے اگر چھوٹا پکارے تو ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، اور جب خود رسول ہو تو ان کو دور سے یا کہہ کے پکاریں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت چھوٹے ہیں، حضور بہت بڑے ہیں، ہم چاٹگام میں ہیں، وہ مدینہ منورہ میں ہیں، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اور چھوٹا بڑے کو دور سے یا کہہ کے پکارے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ توجہ رکھنا۔ اب اس پہ سوال آ گیا، ہماری دلیل پہ اشکال آ گیا۔ اچھا اگر تمہاری دلیل کو مان لیا جائے تو جب تم نماز میں 2 رکعت پڑھ لیتے ہو، پھر اتحیات میں بیٹھ جاتے ہو، تو تم قاعدہ میں کیا پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ۔ بولیے السلام علیکہ ایھا النبی۔ اب تم بے ادب بن گئے، اب تم گستاخ بن گئے۔ تم اذان سے پہلے تو یا رسول اللہ نہیں کہہ رہے تھے، اور نماز میں تم سب نے السلام علیکہ ایھا النبی کہہ دیا، پھر یہ بھی تو ادب کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، ایک ہے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا، یہ یا اور ہے، ایک ہے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہنا، یہ یا اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ جو ہم اذان میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو اذان سے پہلے یا رسول اللہ کہتے ہیں وہ کہاں سے آیا، وہ تو بتا دینا۔ ہم ایھا النبی نماز میں کہتے ہیں، یہ کہاں سے آیا، ہم بتا دیں گے، دونوں میں فرق آ جائے گا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے عرش خداوندی پہ گئے، اللہ پوچھ رہے ہیں، میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے محمد تم آئے ہو تو کیا لائے ہو؟ کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ، اے اللہ میں نے کیا لانا ہے؟ آپ تو بڑے، آپ تو خالق دینے والے ہیں، میں نے آپ کے لیے کیا لانا ہے؟ جو ہدیہ میں لایا ہوں میں عرض کرتا ہوں السلام، میں ہدیہ جو لایا ہوں میں عرض کرتا ہوں التحیات للہ، میری زبانی عبادت
آپ کے لیے ہے، والصلوات میری بدنی عبادت آپ کے لیے ہے، والطیبات میری مالی عبادت آپ کے لیے ہے، میری زبان بھی آپ کے لیے، میرا بدن بھی آپ کے لیے، میرا مال بھی آپ کے لیے۔ میں نے لانا کیا ہے؟ التحیات للہ، میری زبانی عبادت آپ کے لیے، والصلوات میری جسمانی عبادت آپ کے لیے، والطیبات میری مالی عبادت آپ کے لیے۔ ادھر سے خدا کی طرف سے جواب ملتا ہے، السلام علیکہ، میرا محمد تیری زبانی عبادت میرے لیے، میرے زبانی سلام تیرے لیے، اے میرے پیغمبر الصلوات تیری بدنی عبادت میرے لیے، رحمت اللہ میری رحمتیں تیرے لیے، والطیبات تیری مالی عبادت میرے لیے، وبرکاتہ تیرے مال میں برکتیں میری طرف سے تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو نماز میں پڑھتے ہو سمجھو ہم نماز میں پڑھتے کیا ہیں؟ التحیات للہ، اے اللہ میری زبانی عبادت تیرے لیے۔ ادھر سے جواب آیا، السلام علیکہ، میرے زبانی سلام تیرے لیے، والصلوات اللہ میری بدنی عبادت تیرے لیے۔ ادھر سے جواب آ گیا، رحمت اللہ میری رحمتیں تیرے لیے۔ پیغمبر نے عرض کیا، الطیبات میری مالی عبادت تیرے لیے۔ ادھر سے جواب آ گیا، وبرکاتہ تیرے مال میں برکتیں میری طرف سے تیرے لیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہمارے پیغمبر نے نہیں، یہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ میرے رب کا خطاب ہے جو میرے محمد کے لیے ہے، یہ دور دراز سے نہیں ہے، یہ تو معراج کی باتیں ہیں۔ میرے پیغمبر جب عرش سے فرش پہ تشریف لے آئے، حضور نے آ کر نماز پڑھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ہمارے نبی نے کسی نبی کو خطاب نہیں کیا، حضور کے آگے کوئی نبی موجود نہیں ہے، اللہ نے السلام علیکہ ایھا النبی فرما کے اپنے محمد کو خطاب فرمایا ہے۔ ہمارے نبی نے السلام علیکہ ایھا النبی فرش پہ آ کے جو فرمایا، یہ کسی کو خطاب نہیں کیا، سامنے کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ جو عرش پہ خطاب اللہ نے ہمارے نبی کو فرمایا تھا، آپ نے اسی خطاب کو فرش پہ آ کے نقل فرمایا ہے۔ کسی کو خطاب کرنا اور ہے، کسی کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے، کسی کو خطاب کرنا، اور بولیے کسی کو خطاب کرنا اور ہے، اس خطاب کو نقل کرنا اور ہے۔ توجہ رکھنا، ہمارے نبی کے پیچھے صحابہ ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ صحابی نبی کو خطاب نہیں کر رہا، جو عرش پہ خطاب اللہ نے نبی کو فرمایا وہ خطاب نبی نے نقل فرمایا ہے، یہ ادائے خداوندی پسند ہے۔ آگے صحابہ اس اللہ کے خطاب کو نقل فرما رہے ہیں، آج تک ہم اسی خطاب کو نقل کر رہے ہیں۔ اللہ نے نبی کو خطاب فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، نبی نے فرش پہ اللہ کے خطاب کو نقل فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی، صحابہ نے اسی خطاب کو نقل فرمایا۔ آج ہم بھی السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے نبی کو خطاب نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ تو بڑے کو خطاب کرنا اور ہے، اور کسی بڑے کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے۔ دور سے چھوٹا بڑے کو یا کہہ کے خطاب کرے تو ادب ہے، اور بڑے کے خطاب کو نقل کرے تو یہ ادب ہے۔ چھوٹا بڑے کو دور سے خطاب کرے تو خلاف ادب ہے، اور کسی بڑے کا خطاب نقل کرے تو خلاف ادب نہیں، عین ادب ہے۔ میں اب مثالیں دینے لگوں، میں نے کہا میں مسئلہ مکمل کروں گا، درمیان میں نہیں چھوڑوں گا۔ جو سوال آپ پہ کل ہونے ہیں میں وہ سوال خود اٹھا کے جواب آج دوں گا انشاءاللہ۔ ہمارا جب لوگ سوال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں مجھے آپ سنتے ہی نہیں ہیں، ورنہ سوال کبھی نہ کرتے، آپ ان کو سنتے ہیں جہاں سے سوال پیدا ہوتے ہیں، ہمیں سنا کریں جن سے جواب نکلتے ہیں۔ ہم دین میں شکوک پیدا نہیں کرتے، شکوک و شبہات کو دفع کرتے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، قرآن کریم میں ہے، توجہ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن، یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں کو فرمائیں،
اپنی بیٹیوں کو فرمائیں، ایمان والی عورتوں کو فرمائیں یدنین علیہن، یہ پردہ کریں۔ اللہ نے نبی کو خطاب فرمایا، آج ہم بھی یہی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ چلو بھائی ذرا دیکھ لو تھوڑی دیر، میں ناراض نہیں ہوتا، دیکھ لو، دیکھو میں ناراض نہیں ہوتا، کیوں؟ میرے بیان کے دوران آپ دیکھیں کہ میں ناراض نہیں ہوگا، بیان روک لوں گا۔ کوئی مجھ سے بڑا آئے گا، آپ اس کی زیارت کریں گے تو میں کیوں منع کروں گا؟ کبھی منع نہیں کروں گا، بیان روک لوں گا۔ دیکھو کتنی آسان ترتیب ہے، ہماری ترتیب سے لڑائی پیدا نہیں ہوتی، ختم ہوتی ہے۔ ہاں جی بیان شروع کر دیں، بولیے، بولو نا۔ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں سٹیج پہ آنے والوں کا ادب کرتا ہوں، ناراض نہیں ہوتا۔ بیان کے دوران ہے تو میں بیان روک لیتا ہوں، بھی آپ دیکھ لیں، پھر شروع کر دیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں سے فرمائے پردہ کریں۔ اور ہم بھی یہی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ایمان والی عورتوں سے فرماؤ پردہ کریں۔ جب اللہ نے یا ایھا النبی قل لازواجک فرمایا تو خدا نے نبی کو حکم دیا ہے، اور جب ہم یا ایھا النبی کہتے ہیں ہم حکم نہیں دیتے، خدا کے حکم کو نقل کرتے ہیں۔ ہم حکم نہیں دیتے، خدا کے حکم کو توجہ نقل کرتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے میرے پیغمبر فرماؤ یا ایھا الکافرون۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، ہم نبی کو حکم نہیں دیتے، خدا نے حکم دیا، ہم نے خدا کے حکم کو نقل کیا۔ قل اعوذ برب الفلق، خدا نے قل کہہ کے نبی کو حکم دیا ہے، اور ہم نے قل پڑھ کے خدا کے حکم کو، قل اعوذ برب الناس، خدا نے پیغمبر کو حکم دیا اور ہم نے دیا نہیں، ہم نے خدا کے حکم کو۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، خدا نبی کو فرما رہے ہیں، ہم کچھ نہیں فرما رہے، ہم خدا کے فرمان کو نقل کر رہے ہیں۔ تو بڑے کو حکم دینا اور ہے، اور بڑے کے حکم کو نقل کرنا اور ہے۔ توجہ، ہم جو اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ نہیں کہتے، اگر یہ صحابہ نے کہا ہوتا تو ہم کہہ دیتے، ہم خطاب نہیں کرتے، صحابہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ تابعین نے فرمایا ہوتا، ہم کہتے خطاب نہیں کرتے، ان کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ اور بھائی خطاب آپ کرتے ہو، دلیل آپ نے دینی ہے، ہم نہیں کرتے، ہم نے دلیل نہیں دینی۔ ہم نے تو فرق بتایا کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے صلاۃ پڑھنا یہ نبی کو خطاب ہے، اور نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہنا یہ نبی کو خطاب نہیں ہے، خدا کے خطاب کو نقل کرنا ہے۔ چھوٹا بڑے کے خطاب کو نقل کرے یہ عین ادب ہے، اور چھوٹا یا کے ذریعے دور سے بڑے کو خطاب کرے یہ خلاف ادب ہے۔ ہم دیوبند والے عاشق رسول ہیں، ہم بے ادبی نہیں کرتے، ادب ہی کرتے ہیں۔ ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ بولیے بولیے، کیوں نہیں کہتے؟ میں بات کہتا جاؤں تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو، بات سمجھنے کی کوشش کریں، الجھن نہ ہو۔ میں درمیان میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟
بولیے. ہم تقلید امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں. توجہ رکھنا، میں امام بخاری کی توہین نہیں کرتا. امیر المومنین فی الحدیث ہے، میرے سر کا تاج ہے. بھائی تم امام بخاری کی تقلید چھوڑ کر ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ ہم عاشق رسول ہیں. آپ نے کیوں نہیں کہا؟ آپ کو دلیل نہیں آتی نا. جب میں نے دلیل دینی ہے تو آپ نے میری آواز سے اونچا کہنا ہے. بولنا آپ کے ذمہ ہے، دلیل میرے ذمہ ہے. بندے کو پریشانی تب ہوتی ہے جب وکیل کمزور ہو. وکیل تگڑا ہو پھر کیا پریشانی ہے؟ بات سمجھنا، ہم آپ کے وکیل کمزور بھی نہیں ہیں اور وکیل مہنگے بھی نہیں ہیں. بعض وکیل مضبوط ہوتے ہیں، فیس بہت ہوتی ہے، ہماری فیس ہے ہی نہیں. پورے بنگلہ دیش میں کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ مولانا الیاس گھمن نے جلسے کی فیس مانگی ہے، جوتا آپ کا سر مارا. میں بیان کے لیے آیا ہوں، پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا. لعنت ہے میری زندگی پر اگر میں دین کو دنیا کے لیے استعمال کروں. یہ کوئی بات ہے؟ آدمی گھر سے بے گھر بھی ہو، بیوی بچوں سے دور بھی ہو، وطن سے بے وطن بھی ہو، اور اس دولت کے لیے اپنی زندگی برباد کر بیٹھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کا وکیل تگڑا بھی ہے اور سستا نہیں، مفت ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ بولیے بولیے بولیے. اور بھائی مجھ سے ایک بندے نے پوچھا تقلید کرنی ہے امام بخاری کی کر لو. تقلید کرنی ہے امام بخاری کی کر لو. آپ تقلید امام ابو حنیفہ کی کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ ہم عاشق مدینہ ہیں. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے کرتے ہیں کہ ہم عاشق، بولیے ہم عاشق. اور جی آپ عاشق مدینہ کیسے؟ امام ابو حنیفہ تو کوفہ میں ہے، مدینہ تو سعودیہ میں ہے. اور عاشق مدینہ ہو تو مدینے والے کی بات کرو. تم عاشق مدینہ کیسے ہو کہ تو تم تقلید کر رہے ہو کوفے والوں کی؟ بات توجہ سے سمجھنا. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، امام بخاری کی نہیں کرتے. امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری کو چھوڑ کے سید الفقہاء حضرت امام ابو حنیفہ سراج الامہ کی تقلید اس لیے کرتے ہیں. ہم عاشق مدینہ ہیں. کیوں؟ چاٹگام سے ایک جہاز مدینہ منورہ جاتا ہے، اس جہاز کے جانے پہ 5 گھنٹے لگتے ہیں. چاٹگام سے دوسرا جہاز مدینہ منورہ جاتا ہے، اس کے جانے پہ ایک گھنٹہ لگتا ہے. اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ چاٹگام سے مدینہ منورہ ایک جہاز 5 گھنٹے میں لے کر جائے گا، ایک جہاز 1 گھنٹے پہ لے کر جائے گا، آپ کس جہاز پہ جانا پسند کرو گے؟ آپ نے کہنا 1 گھنٹے والا. تو پوچھے گا وجہ؟ آپ نے کہا عاشق مدینہ ہے، عاشق اپنے معشوق سے جلدی ملاقات کی تمنا کرتا ہے. ہمیں وہ جہاز چاہیے جو ہمیں 1 گھنٹے میں پہنچائے، ہمیں وہ نہیں چاہیے جو 5 گھنٹے میں پہنچائے. تو میں نے کہا بالکل اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے امام بخاری مدینہ لے کر جاتے ہیں، مجھے اعتراف ہے امام ابو حنیفہ مدینہ لے کر جاتے ہیں، دونوں چاٹگام سے مدینہ لے جا رہے ہیں، ایک لے جانے والا امام بخاری ہے. یہ تو ختم بخاری کی باتیں ہیں، میں تو درمیان میں بات آ گئی. بھائی امام بخاری سے پوچھا ہم نے چاٹگام سے مدینہ منورہ جانا ہے. امام بخاری کہتے ہیں آئے تشریف لے لائے چلتے ہیں مدینہ منورہ. اب امام بخاری ہمیں چاٹگام سے مدینہ منورہ لے جانے لگے ہیں. امام بخاری کہیں گے وبی قال حدثنا احمد بن اشکابہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارت بن قعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ. لو مدینہ آ گیا. ابی قال حدثنا احمد بن اشکابہ ایک، قال حدثنا محمد بن فضیل دوسرا، عن عمارت بن قعقاع یہ تیسرا، عن ابی زرعہ یہ چوتھا، عن ابی ہریرہ یہ پانچواں. قال قال رسول اللہ. مدینہ آ گیا. ہم نے امام ابو حنیفہ سے کہا ہم نے مدینہ جانا ہے. کہتے ہیں
बताओ अन अब्दुल्लाह इब्न अबी औफा قال قال رسول الله عن عبد الله بن ابي اوفى قال قال رسول الله عن عائشہ بنت حجرت قال قال رسول الله اور مدینہ آ گیا. امام بخاری نے 5 خطاب کیے, ابو حنیفہ 9 خطاب ہے. اب بتاؤ آپ امام بخاری کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ بولیے نا کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ بات نہیں نکلتی کیوں نہیں ہے؟ بولنا آپ کے ذمہ ہے, دلیل ہمارے ذمہ ہے. میں بنگلہ دیش سے چلا جاؤں اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جب تک یہاں پر ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہم تو میدان میں کھڑے ہیں, ہم کو چھپ کے بیٹھے ہیں, ہم کو سیکورٹی گارڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں. توجہ سے بات سمجھ آ رہی؟ میں تو بات یہ سمجھا رہا تھا, ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم امام بخاری کی بجائے ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ اب کل کو میرے خلاف پروپیگنڈا ہو, اس نے نماز سے پہلے صلاۃ کے خلاف تقریر کی ہے. میں نے کہ میں تو کسی کے خلاف نہیں کی. آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جو دلیل دینی ہے. میں کیوں نہیں کرتا؟ میں نے اس کی دلیل دی ہے. میں تو اپنی دلیل دے رہا ہوں, میں تو کسی سے بات ہی نہیں کر رہا. قل ان کنتم تحبون اللہ, عنوان ہے ذہن میں, قل ان کنتم تحبون اللہ. میں نے کہا میں لفظ قل پہ بات کرنے لگا ہوں. اگر یہ میں پوری پون گھنٹہ تقریر نہ کرتا تو لفظ قل آپ کو سمجھ کیسے آتا؟ یہ میں نے تمہید باندھی ہے قل کو سمجھانے کے لیے. قل میرے پیغمبر فرما دے ان کنتم تحبون اللہ, یہ قل کلام اللہ کا ہے. قل کلام اللہ بھی فرماتے ہیں قل, اور ہم بھی کہتے ہیں. اللہ قل فرمائے تو حضور کو خطاب ہے, اور ہم قل کہیں تو خطاب نہیں ہے. اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں. خطاب کرنا اور ہے اور بڑے کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے. تقریر ہماری تھوڑی ہے, تمہید لمبی ہے. آپ کہو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, تقریر چھوٹی ہو تمہید لمبی ہو؟ میں نے کہا دلیل لے لو. کیا لے لو؟ میری آج چاٹگام کی پہلی تقریر ہے نا, تو میری تقریر کی تمہید لمبی ہو گئی, تقریر چھوٹی ہو گئی. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر, حضور تقریر کیا فرما رہے ہیں؟ لبست فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا قالوا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا. یہ تقریر ہے, یہ تمہید ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ لبست فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا قالوا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا. یہ تمہید ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ تقریر ہے. کچھ سمجھ آئی بات آپ کو؟ مجھے مولانا خبیب صاحب نے فرمایا کہ مجمع میں طلبہ زیادہ ہیں. جب طلبہ زیادہ ہوں تو پھر میں طالب علمانہ باتیں کہتا ہوں, اور جب علماء ہوں پھر میں ایک سطح اوپر چلے جاتا ہوں, اور جب عوام ہو پھر بہت نیچے اتر جاتا ہوں. بھئی بات تو طلب سطح پر کرنی ہے نا. آپ عوام بٹھا دیں میں بات اور کروں گا, آپ طلبہ بٹھا دیں میں تھوڑا سا ایک سیڑھی اوپر آؤں گا, آپ صرف علماء بٹھا دیں میں ایک سیڑھی اوپر آ جاؤں گا. مجھے پتا ہے عوام میں بات کیسے کرنی ہے. کیوں؟ میں ڈھاکہ کا رہنے والا نہیں ہوں, میں 87 جنوبی گاؤں کا رہنے والا ہوں. مجھے پتا ہے گاؤں والوں میں بات کیسے کرنی ہے. جب طلبہ بیٹھے ہوں گے تو ہم نے کراچی پڑھا ہے, ہمیں پتا ہے طلبہ میں کیسے کرنی ہے, اور جب علماء میں کریں گے تو پھر علماء کی باتیں چلتی رہیں گی. قل ان کنتم تحبون اللہ, توجہ رکھیں. میں یہ کہہ رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. قل ان کنتم تحبون اللہ, میرے پیغمبر آپ ان کو یہ بات سمجھاؤ. میں نے لفظ قل پہ بات کی ہے کہ قل میں اللہ نے نبی کو خطاب فرمایا. یہ اللہ کا کلام ہے, توجہ, یہ اللہ کا کلام ہے. اور جب ہم قل کہتے ہیں ہم نبی کو خطاب نہیں کرتے, اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں. چھوٹے کا بڑے کو خطاب کرنا یہ اور ہے, چھوٹے کا بڑے کو خطاب کرنا یہ اور ہے.
اور بڑے کا خطاب نقل کرنا یہ اور ہے۔ ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم بہت چھوٹے ہیں، حضور بہت بڑے ہیں، ہم یہاں پر ہیں وہ وہاں پر ہیں، دور ہیں، اور چھوٹا دور سے بڑے کو یا کہہ کے پکارے، یہ خلاف ادب ہے۔ اس پہ سوال آ گیا، اور جی نماز کے دوران تم السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے خطاب کرتے ہو، یہ بھی تو خلاف ادب ہے۔ میں نے جواب دیا، ہم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کے خطاب نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے خطاب کو نقل کرتے ہیں۔ چھوٹے کا بڑے کو دور سے خطاب کرنا اور ہے، اور بڑے کے خطاب کو نقل کرنا اور ہے۔ پھر ایک اور سوال آ گیا، اور بھئی تمہاری دلیل کی بنیاد تو یہ تھی ہم چاٹ گام میں ہیں، حضور پاک مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہاں نہیں ہے، جبکہ دلائل بتاتے ہیں وہ بھی چاٹ گام میں ہے، دلائل بتاتے ہیں وہ بھی یہاں ہے، ہم نہیں مانتے کہ حضور یہاں نہیں ہے۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دلیل تو بخاری میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ ہم نے کہا دلیل پڑھ دیجئے۔ یہ آپ نے دلائل سنے ہوں گے، کہا جی ایک بندے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، توجہ رکھنا، فرشتہ سوال کرتا ہے، فرشتے کے سوال تین ہیں۔ نمبر ایک سوال یہ ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بخاری کے الفاظ یہ ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بندہ چاٹ گام میں فوت ہوا ہے، دفن چاٹ گام میں ہوا ہے، قبر اس کی چاٹ گام میں بنی ہے، ہم نے مسلمان کو قبر میں دفن کیا، فرشتہ اسی قبر میں آیا ہے جس قبر میں دفن کیا، یہ قبر تو چاٹ گام میں ہے۔ فرشتہ یہاں آ کر کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکہ ہے، ایک لفظ ھذا ہے۔ ذالکہ تب کہتے ہیں جب دور ہو، ھذا تب کہتے ہیں جب قریب ہو۔ اگر نبی مدینہ میں ہے تو فرشتے کو کہنا چاہیے ما تقول فی ذالک رجل، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بخاری کہہ رہی ہے نبی چاٹ گام میں ہے، بخاری کہہ رہی ہے نبی ہر قبر میں ہے، بخاری کہہ رہی ہے نبی ہر جگہ پہ ہے۔ تم دیوبند والوں نے کیسے کہہ دیا نبی مدینہ میں ہے؟ یہ تو بخاری کی روایت کے خلاف ہے، حدیث پیغمبر کے خلاف ہے۔ حدیث میں آ گیا، حدیث صحیح ہے، بخاری شریف کی ہے، نبی ہر قبر میں ہے۔ ما تقول فی ھذا الرجل، یہ جو تم نے کہا تھا ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ ہم چھوٹے وہ بڑے، ہم یہاں وہ وہاں، ہم نہیں مانتے، ہم بھی یہاں وہ بھی یہاں، وہ وہاں ہے ہی نہیں، وہ تو یہاں ہے، وہ تو حاضر ناظر ہے، وہ تو قریب ہے، تو تم نے غلط کہا۔ توجہ رکھنا، میں نے کہا دلیل تم نے دی ہے، اب میں بھی قرآن پڑھتا ہوں، تو نے بخاری پڑھی، میں قرآن پڑھتا ہوں، میں مان لیتا ہوں بخاری کا نمبر احادیث کتب میں سب سے پہلے ہے، یہ الگ بات ہے، یہ پہلے ہے یا نہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں مان لیتا ہوں تیری بات کو۔ میں نے کہا مان لیا، پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے، تو نے یہ کہا تھا اگر دور ہو تو ذالکہ کہتے ہیں، اگر قریب ہو تو پھر ھذا کہتے ہیں۔ میں تیرے خلاف قرآن پڑھنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہے، وہ پوجا کرتی ہے چاند کی، پوجا کرتی ہے ستاروں کی، پوجا کرتی ہے سورج کی۔ قرآن کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا فلما افل فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا۔ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی قوم جو پوجا ستاروں کی کرتی تھی، جب رات ہو گئی ستارہ نکل آیا، ابراہیم فرمانے لگے ھذا ربی، کیا فرمایا؟ میرا لہجہ دیکھنا تمہیں اشکال ختم ہو جائیں گے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ استفہامیہ بات کرو گے، الجھنے نہیں۔ اگر ترجمہ یوں کرو گے نا فرمایا یہ میرا رب ہے، تو پھر سوال ہوگا ان کا رب تو نہیں تھا، پھر جواب دینا پڑے گا۔ اور ترجمہ وہ کر جو سوالات کے دروازے بند کر دے، ترجمہ وہ کر۔ میں اس لیے کہتا ہوں میں تمہارا خطیب نہیں ہوں، میں تمہارا وکیل ہوں۔ خطیب نہیں سمجھتا میرے جملے پہ سوال کیا ہونا ہے، وکیل کو پتا ہے میری دلیل پہ سوال کیا ہونا ہے، وہ پہلی دلیل جو دیتا ہے اس پر سوال ہو ہی نہ۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ اس کا معنی ہے کہ میں نہیں مانتا۔ بات سمجھے؟ پانی لاؤ بھائی، نہیں یہ پانی ہے، یہ پانی ہے، اس کا کیا مطلب؟ میں نے یہ نہیں پینا۔
میں یہ پانی ہے بھائی، اس کا معنی کہ میں نے اس کو تبھی کہہ رہا ہوں یہ پانی ہے. ابراہیم کا فرم ہاذا رب، یہ میرا رب ہے اس کو رب معلوم. آپ بتاؤ سوال ختم ہو گئے کہ نہیں؟ توجہ رکھنا. اور تو نے کہا تھا کہ جی اگر قریب ہو تو ہاذا، اگر دور ہو تو ذالکا. قرآن کہتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ہاذا ربی. جب رات ہو گئی ستارہ نکل آیا، ابراہیم نے فرمایا یہ میرا رب ہے. ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، تو چاٹ گام میں ہے. اللہ کے نبی مدینہ میں ہے، چاٹ گام اور مدینے کا سفر کم ہے. حضرت ابراہیم اور ستارے کا سفر زیادہ ہے. وہ یہاں سے دور والے کو ہاذا کہہ رہے ہیں، تو قریب والے کو ہاذا کیوں نہیں کہہ رہا؟ اے دور حضور بھی یہاں سے ہے، دور ابراہیم سے ستارہ بھی تھا. تو پتہ یہ چلا ہاذا ہمیشہ دور کے لیے نہیں ہوتا. توجہ رکھنا، ہاذا ہمیشہ قریب کے لیے نہیں ہوتا. وہ مجھے کہنے لگے اور جی یہ جو ہم نے اصول پڑھا تھا کہ ذالکا دور کے لیے ہے، اس میں اشارہ، ہاذا قریب کے لیے ہے اس میں اشارہ، کیا یہ نحو میں اصول غلط لکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں غلط نہیں لکھا، یہ اصول بھی ٹھیک لکھا ہے. تو پھر کیا قرآن میں ہاذا ربی غلط لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی ٹھیک لکھا ہے. اور جب اس میں اشارہ ہاذا قریب کے لیے ہے تو پھر ہاذا ربی کو غلط کہو. اگر ہاذا ربی ٹھیک ہے پھر نحو کے اصول کو غلط کہو. میں نے کہا نہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم نے حنفیت کو وہاں سے پڑھا ہے، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، رسول نحو بھی مانتے ہیں، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے. ہاذا اس میں اشارہ یہ دور کے لیے نہیں قریب کے لیے ہے، ذالکا دور کے لیے ہے. بات توجہ سے سمجھنا. اگر دیکھنے والا اور جس کو دیکھا ہے، دیکھنے والے کو رائی کہتے ہیں، جس کو دیکھا جائے اس کو مرئی کہتے ہیں. ایک دیکھنے والا ہے، اس کو دیکھا جا رہا ہے. دیکھنے والا اور جس کو دیکھا، ان دونوں کے درمیان اگر فاصلہ بہت زیادہ ہو لیکن درمیان میں کوئی حجاب نہ ہو، وہ دور رہ کر بھی ایسے ہو جیسے قریب ہو، تو پھر ذالکا کی بجائے ہاذا کہہ دیتے ہیں. ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، دونوں میں حجاب نہیں ہے. وہ دور والے کو بھی ہاذا کہہ رہے ہیں. چاٹگام میں میت موجود ہے، حضور مدینہ میں ہے، عالم بدل گیا، درمیان میں پردے ہٹ گئے، اب حجاب نہیں ہے. تو کہتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، ابراہیم زمین پر ہے، ستارہ آسمان پر ہے، پردے ہٹ گئے تو ھذا ربی کہا. میت چاٹگام میں ہے، میرے نبی مدینہ میں ہے، درمیان میں پردے ہٹ گئے تو ما تقول فی ھذا کہا. ما تقول فی ھذا کہا. کوئی اور سوال ہے تو لا، کوئی اور ہے تو لا. ہم دیوبند والے احناف دلیل پر کھڑے ہیں. یہ جو آواز لگتی ہے نا حنفی نہ کہو، دیوبندی نہ کہو، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں حنفی ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں دیوبندی ہوں. سٹیج پہ باتیں مت کرو، ہم سے بات کرو. نعرے میں لگاتا ہوں، خراب ان کو کرتے ہو، مجھے خراب کرو. ہم سے بات نہیں کریں گے، آپ سے بات کریں گے. گھر بیٹھ کے ویڈیو بنا دیں گے، گھر بیٹھ کے نہیں، میدان میں بات کرو. کیا بچوں والی حرکتیں کرتے ہو؟ حنفیت دین کے خلاف نہیں ہے، دیوبندیت دین کے خلاف نہیں ہے. اب پڑھو. توجہ رکھنا. میں نے اس لیے شروع میں ایک جملہ کہا تھا، آپ نے اس پہ غور نہیں کیا. دین، توجہ، ہمارا دین اسلام ہے. ہمارا دین، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے. ہمارا مذہب احناف ہے. ہمارا منہج دیوبند ہے. ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا منہج. دین، مسلک، مذہب، منہج میں فرق تجھے نہیں آتا، سوال ہم پہ کرتا ہے. فرق تجھے نہیں آتا، سوال ہم پہ کرتا ہے. عجیب بات ہے. میں اس لیے یہ باتیں رٹاتا ہوں، آپ سب یاد رکھو. ہمارا دین، بولیے، ہمارا دین، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمارا منہج. بس. اب منہج تب سمجھ آئے جب شیخ الہند سمجھ آئے. منہج تو تب سمجھ آئے جب شیخ الہند سمجھ آئے. شیخ الہند کو تو نے نہیں پڑھا، حضور ہمارا ہے.
شیخ الہند کو پڑھو، پھر سمجھ آئے کہ منہج کیا ہے۔ یہ جو بات ہے نا جی اسلام کے خلاف، بھئی منہج اور ہوتا ہے، منہج اور ہوتا۔ مجھے آپ بتاؤ کتنے قاری صاحب آپ کے چٹ گاہ میں ہوں گے، ایک قرآن پڑھائے گا، اس کا لہجہ اور ہوگا، دوسرے کا اور ہوگا۔ کیا یہ لہجے سے قرآن بدل گیا ہے؟ اس کا منہج اور ہے، ان کا منہج اور ہے۔ کسی مدرسے میں ایک ہی درس نظامی ہے، طریقہ تعلیم اور ہے، کسی میں اور ہے، اس طریقہ کار کا نام منہج ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو بندیت منہج ہے، منہج کے بدلنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حوے مت بناؤ، حوا نہ بناؤ، الجھن میں نہیں پڑنا، بات توجہ سمجھنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، میں لفظ قل پہ بات کر رہا ہوں، اے میرے پیغمبر فرماؤ، میرے پیغمبر فرماؤ، یہ قل اللہ کا کلام ہے، بولیے قل اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے قل کہہ کے کلام کیا تو نبی کو خطاب فرمایا، اور ہم نے قل کہہ کے اللہ کا کلام پڑھا تو خطاب نہیں کیا، ہم نے اللہ کے خطاب کو نقل کیا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذرا سوال سمجھنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو قرآن کو تم اللہ کا کلام کہتے ہو، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس پہ دلیل یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ سب سے پہلی سورت یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں تم پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تم کہتے ہو اللہ کا کلام ہے، تو ایاک نعبد اللہ کا کلام ہے، ایاک نستعین اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے کہا جی اللہ کا کلام ہے۔ اچھا اللہ کا کلام ہے تو اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ جی کسی کی نہیں۔ ایاک نستعین اللہ کا کلام ہے، جی تو اللہ کس سے مدد مانگتا ہے؟ جی کسی سے نہیں۔ تو جب اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، ایاک نعبد کہتا ہے تو کلام جھوٹا ہو گیا، جھوٹا خدا کا کلام نہیں ہے۔ ایاک نستعین اگر اللہ کسی سے مدد نہیں مانگتا اور ایاک نستعین اللہ کا کلام ہے تو جھوٹ ہو گیا، اور اگر اللہ کسی کی عبادت کرتا ہے تو معبود نہ رہا، وہ عابد بن گیا۔ اگر اللہ کسی سے مدد مانگتا ہے تو پھر وہ مددگار نہ ہوا، وہ مدد مانگنے والا ہوا۔ تو بتائیں ایاک نعبد ایاک نستعین اللہ کا کلام کیسے ہے؟ چاٹ گام کے سنیو، جواب سمجھنا، جواب سمجھنا۔ میں جواب سے پہلے مثال دینے لگوں، کبھی مثال پہلے دیتے ہیں دلیل بعد میں دیتے ہیں، کبھی دلیل پہلے دیتے ہیں مثال بعد میں دیتے ہیں۔ اور میں علماء کی خدمت میں عرض کروں گا اگر قائل عالم کو کرنا ہو تو بات دلیل سے کرو، اگر قائل غیر عالم کو کرنا ہو تو بات مثال سے کرو۔ عالم کو قائل کرنے کا طریقہ دلیل ہے، غیر عالم کو قائل کرنے کا طریقہ مثال ہے۔ قرآن کے مخاطب دونوں ہیں، اللہ دلیل بھی دیتے ہیں، اللہ مثال بھی دیتے ہیں۔ میں مثال دینے لگا ہوں، توجہ سے بات سمجھنا۔ آپ نے اپنے بچے کو سکول میں داخل کرا دیا، بچہ سکول میں داخل ہو گیا، ہیڈ ماسٹر صاحب کہتے ہیں بیٹا جب تو نے چھٹی لینی ہو ہمیں درخواست یوں لکھنا، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گزارش ہے بندہ کے چچا کی شادی ہے، 3 یوم کی رخصت عنایت فرمائیں۔ آگے والسلام، آپ کا شاگرد عبد الرحمان، درخواست کس نے لکھی ہے؟ ہیڈ ماسٹر نے۔ درخواست کس نے لکھی ہے؟ ہیڈ ماسٹر نے۔ ہیڈ ماسٹر کا نام عبد الرحمان نہیں ہے۔ درخواست کس نے لکھی ہے؟ ہیڈ ماسٹر نے۔ اس کے چچا کی شادی نہیں ہے، درخواست کس نے لکھی ہے؟ ہیڈ ماسٹر نے۔ اس کو چھٹی نہیں چاہیے، تو پھر کہو نا ہیڈ ماسٹر جھوٹ لکھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، اگر یہ درخواست ہیڈ ماسٹر اپنے لیے لکھتا تو جھوٹ تھا، اس نے اپنے لیے نہیں لکھی، اس نے شاگرد کے لیے لکھی ہے کہ بیٹا جب مجھ سے چھٹی لے تو یوں لکھنا۔ توجہ سے، ایاک نعبد کلام اللہ کا ہے مگر اللہ کے لیے نہیں ہے۔
اللہ کے بندے کے لیے ہے. ایاک نستعین کلام اللہ کا ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے, اللہ کے بندے کے لیے ہے. جس طرح ہیڈ ماسٹر کہتا ہے مجھ سے چھٹی لو تو یوں لکھنا, خدا کہتا ہے میری عبادت کرو تو ایاک نعبد کہنا, مجھ سے مدد مانگو تو ایاک نستعین کہنا. جب ہیڈ ماسٹر کی درخواست ہیڈ ماسٹر کے لیے ہو تو پھر یہ جھوٹ ہے, اور جب ہیڈ ماسٹر کی درخواست شاگرد کے لیے ہو تو یہ سچ ہے, اور درخواست ہیڈ ماسٹر کی تحریر ہے ایاک نعبد ایاک نستعین یہ اللہ کے لیے ہے تو اشکال ہے. کلام اللہ کا اللہ کے بندہ کے لیے ہو تو کوئی اشکال نہیں ہے. جب چھوٹا خطاب بڑے کو کرے اور دور سے کرے اور یا سے کرے تو ادب ہے, یہ خلاف ادب ہے. جب چھوٹا خطاب بڑے کو کرے اور دور سے کرے اور یا سے کرے خلاف ادب ہے, اور جب چھوٹا یا کہہ کے بڑے کے خطاب کو نقل کرے تو پھر خلاف ادب نہیں, عین ادب ہے. قل سمجھ آیا؟ بولو کیا سمجھ آیا؟ قل. میں نے قل سارا نہیں سمجھایا, ابھی تو نے تھوڑی سی بات کی ہے. دیکھو ہمارے بیان کا 1 گھنٹہ ہو گیا, کوئی پتہ لگا وقت گزرتے ہوئے؟ پتہ بھی نہیں چلا. ایسے بیان شروع ہوا ختم بھی ہو گیا. لوگ کہتے ہیں بندے تھک جاتے ہیں. میں نے کہا میرے سامنے بٹھاؤ, تھکیں تو بات کیا نا, تھک جائے تو ہمیں کہنا. یہ پانی مانگ جائے تو کہنا, پانی بھی نہیں مانگیں گے, تھکے بھی نہیں گئی, یہ شور بھی نہیں کریں گے. پورے بیان میں نعرہ لگا نہیں لگا, کوئی بھی نہیں لگا رہا, کسی کا نعرہ لگانے کو دل ہی نہیں کر رہا. کیوں؟ بات چل رہی ہے, بات دلیل ہو تو نعرہ کیوں لگائیں گے؟ اور جب آپ دلیلیں نہیں دیں گے تو پھر تنگ آ کے نعرے شروع کر دیتے. پھر ہم کہتے ہیں نعرے نہ مارو, تو کیا مارے پھر وہ؟ دلیل آپ نہیں مارتے, نعرہ وہ نہیں مارتے, تو پھر جلسہ کیسے ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. میں نے مولانا سے شروع میں کہا تھا کہ بس مجھے آپ نے بتانا ہے بیان کب شروع کرنا ہے, اور میں بیان 1 گھنٹہ کروں گا, لمبا نہیں. میں گھڑی دیکھتا ہوں, ہماری گھڑی پر 1 گھنٹہ پورا ہو گیا, میں اپنا بیان ختم کر رہا ہوں. میں یہیں سے کل شروع کروں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میں بعض ملکوں میں جاتا ہوں تو ایک فاتحہ کا 7 دن بیان کرتا ہوں, 7 دن ایک ہی چلتی رہتی ہے سورت. میں نے کہا بھی روزانہ سنتے رہو. آپ روزانہ اگلے جلسے میں نہیں آ سکتے تو ویڈیو سنو, آڈیو سنو, پھر منگاؤ, آپ کو پوری آیت کھل کے آ جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے آج کی خدمت میں عرض کیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. میرے پیغمبر ان کو فرماؤ, کیا مانا؟ میرے پیغمبر ان کو مسئلہ سمجھاؤ